ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ ہدایت لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا ہوسٹ عبدالمجید خان نوشہری۔ آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے عزم و استقلال۔ عزم و استقلال کی پائیداری انسان کو نڈر اور بہادر بنا دیتی ہے اور اس کو ہر خوف و خطرے سے نجات دلاتی ہے۔ عزم ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے آگے جابر، ظالم اور متکبر حکمران بے بس اور لاچار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ عزم و استقلال کا تعلق ایمان سے ہے، کیونکہ ایمان کا معیار ہی انسان کو مستقل مزاج اور باعزم بنانے کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام نے انسان کو ہمیشہ جفا کشی اور استقلال کا درس دیا ہے، اور اسی عزم و استقلال کو مضبوط ارادے کا نام دیا گیا ہے۔ انسان کے عزم و ارادے کی طاقت اور پختگی ہی انسان کو منزل مقصود تک پہنچا کر کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے کہ اس کے سامنے بڑے بڑے دیو ہیکل پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انسان کو عزم و استقلال کی وجہ سے ہی تمام مخلوقات میں ایک بالا تر مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم کے آئینے میں جب ہم عزم و استقلال کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت تبلیغ اور اشاعت توحید کے رستے میں کامل اور پختہ ارادہ کرنے کے بعد ہی توکل علی اللہ پر گامزن ہونے کی تلقین کی جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ اور عزم فرمائیں تو اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کر کے اس کام کو روبہ عمل لائیے۔ اس فرمان الہی سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب عزیمت کے لیے ہمیشہ عزم اور استقلال سے اپنا ہدف حاصل کرنا ہی ضروری جز قرار دیا گیا ہے، اور اس کو مومن کی طاقت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قوی مومن خدا کے نزدیک ضعیف مومن سے بہتر ہے۔ ان دونوں میں بھلائی پائی جاتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے ہی یہ مقدر کر رکھا تھا، کیونکہ یہ لفظ اگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے کہ عزم و استقلال والا مومن اللہ کے ہاں بہتر اور افضل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی منظر عام پر آ جاتی ہے کہ آرام اور مصیبت انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے، لہذا مصیبت دیکھ کر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عزم و استقلال کے حوصلے اور ہتھیار سے اس مصیبت کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ہرگز ایسا نہیں گزرا ہے کہ جب اس پر عزم و استقلال کے مظاہرے کا وقت نہ آیا ہو۔ زندگی تو دھوپ اور چھاؤں کا نام ہے۔ کامیاب ترین انسان وہی ہے جو حوادث اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے نہایت دلیری سے طوفان کے بھنور میں سے عزم و استقلال کے پتوار سے اپنی کشتی کو ساحل مراد پر لے آئے۔ انسان کے عزم و استقلال کے اس جذبے کی تعریف کرتے ہوئے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو ساحل سے ٹکرائے اسے انسان کہتے ہیں، جو ساحل سے ٹکرائے اسے انسان کہتے ہیں، جو ساحل سے ٹکرائے اسے طوفان کہتے ہیں، اور جو طوفان سے ٹکرائے اسے انسان کہتے ہیں۔ عزم و استقلال سے زندگی کا ہر مقصد پورا کیا جا سکتا ہے، اور زندگی جیسی بھی اللہ کی طرف سے عنایت کی گئی ہو اس کو سلیقے سے گزارنے کا طریقہ بہم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں لب کشائی فرمائی ہے کہ جو لوگ غربت میں ثابت قدم رہتے ہیں اور عزم و استقلال سے غربت کا سامنا کرتے ہیں وہی زندگی کے مقصد کو پا لیتے ہیں۔ خود فراموش لوگوں سے بچو اور بے حوصلہ لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دو۔ اس بات سے بیک وقت کئی پہلو اجاگر ہوتے ہیں کہ غربت میں رہ کر انسان کو ہرگز احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس غربت کے عالم میں بھی امانت و دیانت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اور بے حوصلہ لوگ ہمیشہ احساس کمتری کے شکار ہو کر حوصلہ شکن بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی میں ہرگز اپنا کوئی مقام نہیں پا سکتے۔ نتیجتاً ایسے لوگ زندگی کی حقیقی شیرینی اور مقصد سے بے خبر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ عزم و استقلال کو عقل مندی کی پہچان قرار دیا گیا ہے، اور فقہ کے مشہور و معروف اور سب سے پہلے امام حضرت امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اندر عزم و استقلال کی طاقت پیدا کرو اور مصیبت کی شکایت سے پرہیز کرو، کیونکہ اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ دوست غمگین اور دشمن خوش ہوتا ہے۔ وہ شخص عقل مند نہیں جو دنیا کے لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے مضطرب ہو۔ اس قول حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مصیبت بھی انسان کا مقدر ہے، کیونکہ یہ انسان
یہ انسان دوسرے کے سامنے اپنی دکھ بھری داستان پیش کر کے اس کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس کو عزم و استقلال کا مظاہرہ کر کے یہ داستان اسی احکم الحاکمین کے دربار میں پیش کرنی چاہیے جو انسان کی ہر چیز سے واقف ہے۔ لہٰذا عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان مضبوط ارادے کا مالک ہو اور ہر مشکل کا سامنا استقلال سے کرے کہ یہی چیز اس کو اپنے مقصد میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ عزم و استقلال سے ہر مشکل کام آسان بن سکتا ہے۔ اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عزم و استقلال سے اہم اور مشکل مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں۔ پرامن اور خوشگوار زندگی استقلال عزم اور ہمت سے ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ استقلال میں کبھی کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس مقولے سے بھی یہی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ زندگی اسی صورت میں پرامن اور خوشگوار بنائی جا سکتی ہے کہ جب انسان کے اندر حوصلہ اور عزم و استقلال کی قوت بدرجہ اتم موجود ہو۔ مستقل مزاجی اور عزم سے در حقیقت عالمی انسانیت پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے ایک مشہور صاحب فہم حکیم جالینوس نے لکھا ہے، صبر، استقلال اور عزم میں کوئی مصیبت اور مشکل نہیں ہے۔ بے صبری اور رونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر اور استقلال کی علامت ہے۔ عزم و استقلال سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ عزم و استقلال والے شخص پر قدرت بھی مہربان ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان میں کامیابی کی تمنا اور جستجو ہو تو وہ بہرحال عزم و استقلال سے اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ ایک مشہور صاحب فکر برنارڈ شاہ نے اپنے قلم کی نوک کو جنبش دے کر اس حقیقت کو یوں صفحہ کرتاس پر ثبت کیا ہے کہ خدا بھی اس شخص کی مدد کرتا ہے جس کے اندر عزم، استقلال اور ہمت کی جستجو ہو، اور جو استقلال سے اپنی مدد آپ کرے۔ کاہلی اور سستی انسان کو زندہ دفنا دیتی ہے۔ ہمت اور عزم اور استقلال کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہوا کرتی ہے۔ بعض مفکرین نے عزم و استقلال کو کامیابی، فتح اور عقل سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ مشہور ڈرامہ نگار اور دانشمند شیکسپیئر نے اس امر پر یوں روشنی ڈالی ہے کہ عزم و استقلال کے ساتھ کیے جانے والے کام کبھی بے اثر نہیں ہوتے۔ اپنی جد و جہد میں وہی شخص آگے نکل سکتا ہے جو استقلال کے گھوڑے پر سوار ہو۔ استقلال صبر سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے عقل بھی لازمی اور ضروری چیز ہے۔ دنیا میں استقلال کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اصحاب فکر و اہل دانش اور ارباب حل و عقد کے نزدیک استقلال زندگی میں ایک ضروری اور اشد چیز ہے۔ سقراط نے ایک جگہ لکھا ہے کہ استقلال عقل و عمل کا نام ہے۔ عزم و استقلال ایسے شخص کی پہچان ہے جو صاحب فکر اور دانشمند ہو۔ استقلال اور عزم سے انسان کے اندر رحم دلی اور نرمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ افلاطون کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ زندگی کا وقفہ نہایت قلیل ہے اور اگر مصیبت ہو تو یہ نہایت طویل بن جاتا ہے۔ مصیبت اور استقلال انسان کے دل میں رحم پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ عزم و استقلال سے زمانے کے حادثات پر صبر کر کے کامیابی کے زینے طے کرنے چاہیے۔ ناظرین کرام، در حقیقت عزم و استقلال ایک ایسی طاقت ہے کہ جس سے بڑی بڑی الجھنیں سلجھ سکتی ہیں۔ استقلال میں کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ ثابت قدم رہنا ہی عزم و استقلال کی عمدہ مثال ہے، اور اسی طاقت سے انسان کو دوسری مخلوقات پر ترجیح اور فوقیت حاصل ہے۔ ناظرین کرام، سرچشمے راہ ہدایت میں سے یہ تھی آج کی بات، اور انشاءاللہ المستعان اگلی پروگرام میں اس حوالے سے، اس ہدایت کے سرچشمے میں سے ہم ایک اور موضوع چن کر آپ کی خدمت میں لائیں گے، اور تب تک کے لیے فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب